السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک نڈر اور خدا ترس سپہ سالار تھے۔ بیس بدل کے وہ پورے شہر میں گھوما کرتے تھے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ حل کر دو۔ اسی طرح ایک دن سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پورے شہر میں گھوم رہے تھے اور ہر ایک سے پوچھ رہے تھے، چونکہ انہوں نے بیس بدلا تھا تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ ہر ایک سے اپنے بارے میں بھی پوچھا اور سب لوگوں نے ان کی تعریف ہی کی، کسی نے ان کی برائی نہیں کی۔ لیکن سلطان صلاح الدین جہاں اس بات پہ خوش تھے کہ لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، وہاں اس بات پر بھی خفا تھے کہ سب لوگ بہت غریب ہیں۔ اتنی محنت مزدوری کے بعد بھی لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوب جس جگہ جاتے تھے لوگ ان کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ غریب لوگ تھے لیکن مہمان نواز تھے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوتا کہ ان کے اپنے بچے کھانے سے محروم رہ جاتے تھے۔ یہ بات سلطان کو دکھ دیتی تھی اور وہ یہی کہتے تھے کہ انہوں نے حلب شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر ایک آدمی چاہے غریب ہو، چاہے امیر، دکاندار ہو، چاہے جو بھی تھا، سب بھی پریشانی کے عالم میں تھے کیونکہ بہت زیادہ غربت تھی۔ ایک دن علی بن سفیان نے محسوس کیا صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہے، تو انہوں نے پوچھا، سلطان ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ تو سلطان نے اس کو بتایا کہ ہر بندے نے میری تعریف کی، ایسے بیس بدل کے میں گھوما، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ غربت بہت ہے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشامد بالکل نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو میرا دل بھی خفا کیا ہے، میں بہت زیادہ خفا ہوا ہوں آپ کو پریشان دیکھ کے۔ انہیں پتہ تھا کہ سلطان کو خوشامد سے نفرت ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا یہ علی بن سفیان، تو انہوں نے اسی لیے سلطان کی پریشانی بھانپ لی تھی اور ان سے وجہ پوچھی تھی۔ جب سلطان نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی کہ لوگ زیادہ تر غریب ہیں حالانکہ بہت محنتی ہیں، تو میں ان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی غربت دور ہو اور وہ لوگ ہفتے میں کم از کم وہی چیز کھائیں جو میں کھاتا ہوں، وہی کھانا کھائیں، اور وہ دل میں یہ نہ سوچے کہ سلطان خود تو عیاشی کرتا ہے اور ہم لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ ایک مقام پر وسیع لنگر کا انتظام کریں اور وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے، تاکہ حلب شہر کے کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور ہم ادھر روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر ایک خاص جگہ پر کھانے کا انتظام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ سلطان کے بھیجے ہوئے سواری کے جانور ان غریبوں کو لے کر آتے اور ہفتے کے ایک دن اس لنگر خانے میں کھانا کھلاتے، مطلب اس کے جو کارندے تھے سلطان کے، اور سلطان کو دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، سب لوگ رعایا بہت خوش تھی سلطان سے، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ پچھلے ہفتے جب لنگر کا انتظام کیا گیا تو ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے اسے حادثہ سمجھا اور سپاہیوں کو اس کی تلاش میں لگایا مگر وہ عورت نہ ملی۔ پھر اس کے بعد ایک لوہار کی بیوی غائب ہوئی۔ یہ سن کر سلطان بھی پریشان ہو گیا اور انہوں نے علی بن سفیان سے کہا سلطان کو کہ اپنے فوج زیادہ کر دو، مطلب حفاظت کے انتظام زیادہ کر دو۔ لیکن اس کے باوجود اگلے دن جب سواری کے جانور ان سب لوگوں کو لے کے لنگر خانے میں گئے تو وہاں دیکھا شام کو اسی طرح پھر ایک عمار سر پیٹتے ہوئے آیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے مطلب فوج تو زیادہ کی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب میں خود دیکھوں گا کہ یہ گھٹیا حرکت کون کر رہا ہے۔ سلطان نے کمار سے وعدہ کیا کہ کل تک تمہاری بیوی مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا۔
اب سلطان خود لنگر خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو آنکھوں سے مشکوک لگ رہی تھی گئی اندر، اور پھر واپسی پہ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو مطلب وہ سہارا دے کے چلا رہی تھی۔ جب سلطان نے پوچھا تو اسے کہا یہ میری ماں ہے، لیکن سلطان سمجھ گیا کوئی گڑبڑ ہے۔ جب وہ واپس گئی تو سلطان اس کے پیچھے تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان علاقے میں گئی ہے اور غار میں گئی ہے۔ جب سلطان نے اس کا پیچھا کیا تو اندر وہی عورتیں پہلے سے بندی تھی۔ سلطان نے جب اس کے گلے پہ تلوار رکھی تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ دشمن کروا رہے تھے۔ سلطان نے بہرحال ان کو آزاد کرایا اور اس عورت کی مدد سے دشمنوں کو وہیں پہ شکست دی، اور سلطان نے کہا الحمدللہ جو علاقہ میں فتح کر لیتا ہوں اسے دوبارہ میں کبھی بھی دشمنوں کے ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ تو یہ تھے ہمارے پہلے زمانے کے حکمران جو رعایا کی اتنے زیادہ، دیکھو ایک رعایا کی خاطر انہوں نے خود پہرا دیا، وہ گلی گلی پھرتے تھے، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، مہنگائی تو نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ، بھائی بھائی کو مار رہا ہے بھوک کی وجہ سے، بچے ماں باپ کے دشمن ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، غریبی ہے، غربت ہے۔ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں دعاؤں میں یاد رکھے، اور اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ ہمیں بھی کوئی سلطان صلاح الدین جیسا سپہ سالار دے جو اس ملک کے حالات کو بدل دے، جو اس غربت کو دور کرے، تاکہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر نہ جائیں، وہ یہیں پہ رہیں، اپنے ملک کو سنوارے، اپنے ملک کی خدمت کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کیا کرے، میرے بچوں کے لیے کیا کرے۔ اللہ کے امان میں دیا سب کو۔ اللہ حافظ۔